عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی نظر پڑی، چوٹی پر رہتا تھا پہاڑ کی، تو اس نے جب نور نبوت دیکھا کہ یا اللہ میری توبہ، اور نیچے اترا اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چل دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، صحابی، ہر نبی کے صحابی سب سے افضل ہوتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ ایک صحابی عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ یہ یوں آئے تو وہ یہ حواری رسول ہے، حواری، اللہ نے ان کو حواریین کا خطاب دیا۔ وَمَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ، جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ ڈاکو ان کے برابر میں آیا تو یہ حواری رسول ان کو یوں دے کر کہتا ہے سمجھو وڈا آیا نیک پاک، یہ مطلب تھا کہ تو کدھر منہ اٹھا کے آ گیا ہے، تو قاتل، ڈاکو، بدکار، شرابی، تو کیا کر رہا ہے؟ صرف کوئی جملہ نہیں۔ آج تو لوگوں نے جملے بول بول لوگوں کے کلیجوں کو جلا کے رکھ دیا ہے، ہڈیوں کو سوختہ کر کے رکھ دیا ہے، اور ان دیوانوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین کو اپنی زبان سے آگ لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں، تو ایک دم جبریل آیا، یا رسول، یا نبی اللہ، یا روح اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، آپ کے پیچھے دو آدمی چل رہے ہیں، میرے اللہ نے کہا ہے ایک میرا مجرم تیرے پیچھے آیا ہے، اسے کہو کہ تیرا اللہ تجھے کہہ رہا ہے تو آج نئی زندگی شروع کر، میں نے تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ اور یا رسول، یا روح اللہ، ایک آپ کا حواری چل رہا ہے، اسے اللہ کا پیغام آیا ہے تو اسے کہو تو بھی نئی زندگی شروع کر، میں نے تیری پچھلی ساری نیکیوں کو ضائع کر دیا ہے، تو ٹھیکیدار ہے میرے بندے کا، تو کون ہے ہوں کرنے والا۔ آج کے دینداروں نے کتنے لوگوں کو بے دین بنا دیا نیکی کے تکبر کی وجہ سے اور اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ ہماری جماعت گئی ٹوبہ ٹیک سنگھ، 95 کی بات، 95 میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سوشلزم کا بہت بڑا مرکز رہا ہے کسی دور میں، تو جو وہاں کا کمیونسٹ کا لیڈر تھا اس سے ملنے گئے تو وہ کہنے لگا ہم کوئی کافر نہیں تھے نہ ہیں، ہاں ہمیں لینن کی باتیں اور کارل مارکس کی باتوں نے متاثر کیا تھا تو ہم اس کی گفتگو کرتے تھے تو ہمیں تانے ملنے شروع ہوئے کہ ایک دن میں ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوا، میں نے وضو کر کے کوہنیاں دھو کر مسے کا پانی ہاتھ میں لیا ہے کہ پیچھے سے امام مسجد کی نظر پڑی اور کہتا ہے اے مرتدوی مسیح جواڑا آئے، تو میں نے وہیں پانی پھینک دیا، مسا نہیں کیا، اور کھڑا ہو کر میں نے کہا آج کے بعد تو مجھے مسجد میں نہیں دیکھے گا۔ ایک پیسے کا تکبر ہوتا ہے، ایک نیکی کا تکبر ہوتا ہے، ایک مال کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک دھن دولت کا تکبر ہے، ایک اپنے عمل کا تکبر ہے۔ اور سنو، مال کا تکبر چھوٹی چیز ہے اور نیکی کا تکبر اس سے زیادہ خوفناک چیز۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ نیک لوگوں میں عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، یہ مولوی یہ کرتے ہیں، یہ تبلیغی یہ کرتے ہیں، یہ حاجی یہ کرتے ہیں، یہ نمازی یہ کرتے ہیں۔ کبھی یوں بھی دیکھا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، کبھی اندر بھی تو دیکھا کر، جو اندر نہیں دیکھتا ہائے ہائے وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے، جو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے وہ اسے توبہ نصیب نہیں ہوتی، جو اوروں کے بارے میں اندھا ہو جاتا ہے اللہ اسے اس کے عیب دکھاتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ میرے بھائیو، میرے نبی نے کہا معاذ، یہ زبان یہ سارے دین کا خلاصہ ہے، اسے قابو میں رکھ، ہر حال میں اس پر لگام چڑھا کے رکھ تو تیرا دین سلامت، تیری دنیا سلامت، تیری جنت کے راستے آسان۔ گھر ٹوٹ گئے، خاندان بکھر گئے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا، میاں بیوی میں نفرت کی آگ بھڑک اٹھی، ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کے سامنے صف آرا ہو گئے، ذرا زبان کے گندے بول کی وجہ سے۔ یہ وہ زہر ہے جو ہڈیوں کو بھی آلودہ کر دیتا ہے، تلوار کا زخم بھرتا ہے، زبان کا زخم بھرتا نہیں۔ اخلاق مٹ چکے ہیں، یہ پیغام دینا ہے امت کو کہ نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والے اخلاق اپناؤ، نبوت والی درگزر سیکھو۔
غیبت سے زبان بند کر لو، چغلی شکایت سے زبان بند کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سے بڑا گناہ، کہ یہ نظام توڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ دلوں کو پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ آگ لگا دیتا ہے نفرتوں کی۔ اور میرے نبی نے فرمایا مجھے بتاؤ ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ اسلام کا مضبوط عمل جہاد؟ کہا نہیں، وحسن وما هو به، ہاں جہاد اچھی شے ہے پر سب سے مضبوط نہ، کہا یا الصلاۃ، یا رسول اللہ نماز، کہا حسنۃ وما هي بها، نماز بھی بڑی اچھی چیز ہے، وہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ کہا جی الحج، یا رسول اللہ حج، کہا حسن وما هو به، یا رسول اللہ روزہ، کہا حسن وما هو به۔ یہ سارے بڑے عمدہ اعمال ہیں پر سب سے مضبوط، سب سے اونچا نہیں ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ بتائیں کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور اس محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا زبان کا بول ہوتا ہے۔ تیر تلوار کب چلتا ہے ہر طرف، توپیں ریفلیں کہاں چل رہی ہیں ہر طرف؟ یہ زبان کے تیر ہیں جو بے خطا دلوں کے پار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ، دین کا ہر عمل اس کا حسن و جمال، جیسے انسان کا حسن و جمال اس کی صحت کے ساتھ ہے، حسن و جمال والا ہو اور بیمار ہو تو وہ بیچارہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا ہے۔ سارے دین کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں، ساری تبلیغ کا حسن و جمال، ساری تعلیم کا حسن و جمال، ساری عبادت کا حسن و جمال، سارے توحید کا حسن و جمال، ساری عبادات کا حسن و جمال، روزے حج زکوٰۃ کا حسن و جمال وہ اچھے اخلاق ہیں۔ اخلاق نہیں ہیں تو یہ بیمار ڈھانچہ ہے، اس سے ہر کوئی پرے پرے ہوگا۔ اسلام کی تکمیل وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے، وہ میٹھے بول کے ساتھ ہے، وہ درگزر کرنے کے ساتھ ہے، مٹ جانے کے ساتھ ہے۔ اسلام کی بنیاد عبادت کے بغیر عمارت نہیں، لیکن بنیاد کو گھر نہیں کہا جاتا، چھت پڑنے کے بعد وہ گھر کہلاتا ہے۔ اس وقت جتنا بھی دین موجود ہے، 6 بر اعظم پھرا، تبلیغ بھی پھری، مدرسوں میں زندگی اب بھی گزر رہی ہے، اس وقت جتنا دین موجود ہے وہ صرف عبادت والا دین ہے، اخلاق والا دین ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اور ہدایت کی ہوا اس وقت چلے گی اور غیر قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ اس وقت کھلے گا جب اللہ کے نبی والے اخلاق مردوں عورتوں میں زندہ ہوں گے۔ ابھی ادھورے دین کے ساتھ دعوت چل رہی ہے اور اللہ اس طرح ہدایت کے نقشے قائم فرما رہا ہے۔ یہی دعوت جب نبوت والے اخلاق کے ساتھ ہوگی، نبوت والی محبت کے ساتھ ہوگی، نبوت والی سخاوت کے ساتھ ہوگی، نبوت والے ظرف کے ساتھ ہوگی، تو اللہ کی قسم پہاڑ بھی آئیں گے تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے سامنے، انہیں راستہ دینا پڑے گا، طوفانوں کو ٹلنا پڑے گا، ہواؤں کو رخ موڑنا پڑے گا، طوفانوں کو تھمنا پڑے گا، کہ ایمان، بندگی اور اخلاق جب یہ 2 چیزیں مسلمان مرد عورت میں آتی ہیں تو اس کے سامنے کوئی چیز نہیں کھڑی ہو سکتی۔ بد اخلاقی کا کینسر ہے، کینسر جس نے سارے طبقات کو لپیٹ میں لے لیا ہے، اور 90% اخلاق کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، زبان کے ساتھ۔ اس کو احتیاط سے استعمال کرو۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے میں کبھی چپ رہنے پہ نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا ہوں۔ ہر آدمی شراب نہیں پیتا ہے، ہر آدمی بدکاری نہیں کرتا، ہر آدمی رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتا، ہر آدمی سود نہیں کھاتا ہے، لیکن یہ زبان کا زہر ہر آدمی کی زبان میں ایسا بھرا ہوا ہے کہ کوبرے سانپ کا زہر کیا ہوگا جو آج زبانوں سے ڈس کے زہر ہڈیوں میں، گوشت پوست میں اتارا جا رہا ہے، اور پرواہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے دین کو آگ لگا دی۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تبوک سے واپسی ہو رہی تھی
تو میں نے دیکھا اللہ کے نبی اکیلے، تو میں بھاگ کے قریب گیا، یا رسول اللہ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ کوئی عمل تو بتائیں جنت میں پہنچ جاؤں۔ کہ سألت عن عظیم وانہ لیسیر علی من یسرہ اللہ، معاذ بہت بڑی بات پوچھی ہے، اللہ آسان کرے تو ہو جاتا ہے۔ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، شرک نہ کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، فرض نماز ادا کرنا، تؤدی الزکوٰۃ المفروضہ، فرض زکوٰۃ ادا کرنا، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ پھر آپ نے خود آگے فرمایا ان شئت انبأتک بابواب الجنہ، اب اگر تو کہے تو تمہیں جنت کے دروازوں تک پہنچا دوں، جنت کے دروازے بتا دوں؟ کہ اجل یا رسول اللہ، ضرور بتائیں یا رسول اللہ۔ تو میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، نفل روزے رکھنا یہ جہنم سے ڈھال ہیں، والصدقۃ تکفر الخطیہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دیتے رہنا، جو میں پہلے مضمون بیان کر چکا ہوں، یہ خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، فرض نمازیں تو ہیں ہی ہیں، رات کو بھی اٹھ جایا کرنا، کچھ پڑھ لیا کرنا، کچھ اللہ کو یاد کر لیا کرنا، وہ رات کا وقت بڑا بہترین ہوتا ہے مالک اور مولا سے بات کرنے کا۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو اب میں تمہیں بنیاد بتاؤں اور میں تمہیں اس کا ستون بتاؤں اور میں تمہیں اس کی چوٹی بتاؤں؟ کہ جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اما راس الامر فالایمان، اما راس الامر فالایمان، بنیاد ایمان ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی چوٹی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ان شئت انبأتک بمیلاک ذلک کلہ، اب اگر تو کہے تو میں تمہیں سارے نصیحت کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، اور لفظ کا استعمال کیا ہے اگر تو چاہے تو میں تمہیں ساری بات کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا بادشاہ بتاؤں، سارے دین کا ملاک بتاؤں، ملاک ملک سے، مالک سے، بادشاہ سے۔ بادشاہ کیوں فرمایا ہے؟ خلاصہ کیوں نہیں فرمایا کہ بادشاہ تیرا تو ملک تیرا، خزانے تیرے، رعایت تیری؟ اے معاذ یہ عمل جو میں بتانے لگا ہوں اگر یہ تیرا ہو گیا اور تو نے یہ کر لیا تو سارے دین کا تو بادشاہ ہے، سارا دین تیرا، سارے اوامر تیرے تابع ہو جائیں، ہر شے پورا دین تیرے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اتنے میں دو آدمی تیزی سے اللہ کے نبی کی طرف بڑھے، تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ کے نبی کو یہ دونوں آدمی مشغول نہ کر دیں اور میری بات بیچ میں رہ جائے، تو میں نے جلدی سے فرمایا وما ہوا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ سارے دین کا بادشاہ، سارے دین کا خلاصہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ تو مجھے دیکھنا۔ آپ نے زبان نکالیا، دیکھ رہے ہو بھائی، آپ نے زبان نکالی، کماز یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، یہ سارے دین کا بادشاہ ہے، اسے قابو میں کر، سارا دین تیری رعایا بن جائے گا، اور اگر یہ آزاد ہو گئی تو سارا دین تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ تو حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ انآخذ بما نقول، کیا زبان کے بول پر پکڑے جائیں گے؟ تو میرے نبی نے کہا ثقلتک امک یا ابن جبل کے بیٹے، میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى مَنَاخِرِ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، معاذ تو قیامت کا دن دیکھے گا سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والا عمل بد زبانی ہوگا، بد زبانی، غیبت اور گالی اور تنقید اور طنز اور تبصرے۔ 99 خیر دیکھی، ایک برائی دیکھی، 99 کو آگ لگا دیتے ہیں اور ایک کو اچھالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسلام کا مزاج ہے 99 عیب دیکھو اور ایک خوبی دیکھو تو 99 پہ پردہ ڈال دو اور ایک خوبی کے گن گاتے پھرو۔ سیکھو اور پھیلاؤ، اخلاق کی دعوت دو اور اسے زندہ کرو، سہ جانا سیکھو، پی جانا سیکھو۔ ماں باپ جہاں رشتہ آ جاتا ہے
وہاں اخلاق کا تقاضا بڑھ جاتا ہے. جتنا رشتہ قریب ہوتا جائے گا تقاضا بڑھتا جائے گا، تقاضا بڑھتا جائے گا. ماں باپ آ گئے تو کہا لا تقل لہما اف، ان کے آگے اف بھی نہ کرو. کہ ماں باپ تیری جنت، ماں باپ تیری جہنم. آپ نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے جنت میں تلاوت سنی. میں نے پوچھا کون قرآن پڑھ رہا ہے؟ مجھے کہا گیا حارثہ بن نعمان پڑھ رہے ہیں. تو حارثہ بن نعمان وہ تو ابھی مرا نہیں، وہ تو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کی آواز جنت میں کیسے ہے؟ یہ 15-20 ہزار کا مجمع ہے، اس کو سنانے کے لیے کتنے بڑے بڑے سپیکر لگ رہے ہیں. اور حارثہ مدینے میں کہتا ہے بسم اللہ تو 7 آسمان چیر کر اس کی آواز ساری جنت میں گونجتی ہے. تو اس کے پاس کون سا سپیکر ہے، کون سا مائک ہے؟ تو کیا پتا چلا کہ یہ ماں کا خدمت گزار ہے حارثہ. اللہ کو وہ خدمت ایسی پسند آئی ہے کہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. یہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے. ماں کے لیے آٹا گوندتے، بیوی سے نہیں گندواتے. سالن بناتے، بیوی سے نہیں بنواتے. روٹی خود پکاتے، بیوی سے نہ پکواتے. پھر ماں کے سامنے بیٹھ کر نوالے بنا بنا کے کھلاتے. پھر تیل بھی لگاتے، پھر کنگھی بھی کرتے، پھر جوئیں بھی نکالتے، پھر کپڑے بھی دھوتے. بیوی سے نہیں کرواتے تھے، خود کرتے تھے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ماں باپ کے چکر میں بیویوں پہ ظلم و ستم کے انتہا کرتے، جو کہ آج کا ماں باپ بھی نہیں جانتا کہ شریعت کی حد کیا ہے اور میری بہو پر میرا کتنا حق ہے، میری بہو پر میرا کتنا حق ہے. وہ حق کیسے جتلاتے ہیں جیسے بہو نوکرانی ہے اور یہ مالکن ہے، اور آگے بیٹا بدھو ہے، اسے شریعت کا پتہ نہیں ہے کہ ماں کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں شروع ہوتی ہے، باپ کی حد، بہنوں کی حد، بیوی کی کیا حدود ہیں. حدود کے نہ جاننے کی وجہ سے بے شمار لوگ ہیں جو بیویوں کو ظلم کی انتہا پر پہنچا دیتے ہیں ماں باپ کے چکر میں. کچھ ایسے ہیں جو بیویوں کے عشق میں ماں باپ کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں اپنی ہی بد مزاجی کی وجہ سے اپنی بیویوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اپنے مزاج کے غلام ہیں، نہ برداشت ہے، نہ تحمل ہے، نہ درگزر ہے. ذرا سی بات اوپر نیچے ہو گئی اس کے ماں باپ کو گالی دینا یہ مردانگی سمجھا جاتا ہے. بیوی کے ماں باپ کو رسوا کرنا یہ عزت سمجھا جاتا ہے. کیا ظلم و ستم کی اندھیر نگری ہے، تاریک رات ہے. میں حکمرانوں کا گلہ کیا کروں، یہاں تو بچہ ظالم ہے. میں حکمرانوں کی بددیانتی کا رونا کیا روں، ہمارا تو کلرک بھی بددیانت ہے، ہمارا ریڑھی والا بددیانت ہے. کسی ایک طبقے کے بگڑنے سے قوموں کے سفینے نہیں ڈوبتے. جب سارے طبقات بگڑتے ہیں پھر کشتیوں میں سوراخ ہوتے ہیں، پھر پھٹے اکھڑتے ہیں، پھر بادبانوں میں آگ لگتی ہے، پھر سفینے بھنور میں آتے ہیں اور غرق دریا ہوتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، 3 بیٹیاں دی، اس نے ان کی شادی کی، وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 3 نہ ہوں 2 ہوں تو پھر؟ کہ جس نے 2 کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہوں 1 ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ جس نے 1 بچی کو رخصت کیا وہ جنت میں میرا ساتھی. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا. تمہارے پنجاب میں کوئی بہنوں کو حق نہیں دیتا، سارا بھائی خود کھا جاتے ہیں، بہنوں سے انگوٹھے لگوا لیتے. یا ہمارے ذمہ دار اتنا ظلم کرتے ہیں، بہنوں سے زبردستی انگوٹھے لگوا کر زمینیں اپنے نام کرواتے ہیں. ظالم پر ظالم آتا ہے، ظالم پہ جنید بغدادی تھوڑا ہی آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا، شادی کی باپ بن کے، باپ مر گیا یہ باپ بنا، اس نے بہنوں کا حق دیا. جو باپ کی وراثت میں بنا، روپیہ بنا یا لاکھ بنا، مرلہ بنا یا مربع بنا، بہن کے حوالے کیا. یہ پتہ پنجاب کے ذمہ دار کیا کہتے ہیں؟ ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے، ساڑی زمین دوے بوئے تے کیوں جاوے. پاگل دیوانے، یہ زمین تیری ہے، تیرے باپ کی ہے، تجھے اللہ نے دی ہے. تیری زمین تو 4 مرلے بھی نہیں، 4 گز بھی نہیں، 4 ہاتھ تیری زمین ہے جہاں تجھے دبا کے کیڑوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور تہے خاک تو چورا چورا ہو کے رہ جائے گا. یہ تیری زمین ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق دیا.
حق دیا، ان کی شادی کی، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ اخلاق ہیں، یہ دین بتا رہا ہوں، دین۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف گشت کرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ دین کا سرا، دین کا عالی، سب سے اعلیٰ درجے کا عمل بتا رہا ہوں، اچھے اخلاق، درگزر، محبت و الفت، سہ جانا پی جانا، نفرت کے جواب میں محبت، گالی کے جواب میں دعا، پتھر کے جواب میں درگزر، بخل کے جواب میں سخاوت، توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والوں کو دینا، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرنا۔ میرا نبی فرماتا ہے یہ تم کر لو، میری ضمانت ہے جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ ماں باپ سامنے ہوں، کلا تقل لہما اف، ماں باپ کا آگے اف نہ کرنا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی؟ کہا یہ میرے اللہ کو پتا ہے۔ کہا اچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی تو بتائیں کب آئے گی؟ تو میرے نبی نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب بورے والے کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں، اولاد کے ہاتھوں، تو پھر اللہ قیامت کو قائم کر دے گا۔ ہم تو اپنی ہی آگ میں جل رہے ہیں، امریکہ سے کیا گلا، یورپ سے کیا گلا، یہودیوں سے کیا گلا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ میں نے خود کانٹے بکھیرے ہیں، میں نے خود کیکر بوئے ہیں، اب میں گندم کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ میں نے خود ببول کو بکھیرا ہے، اب میں کپاس کی آس لے کر کیوں بیٹھا ہوں؟ جب ماں کا آنسو نکلتا ہے درد سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کاش زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی کہ ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں ہے۔ 6 سال ماں کے ساتھ گزارے ہیں، ماں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں محو نہیں ہو سکے، ماں نہیں بھول سکے، باپ تو نہ دیکھا نہ یاد، ماں نہیں بھول سکی۔ ہائے ہائے 57 سال گزر گئے حضرت آمنہ کی وفات کو، 57 سال۔ 6 برس کی عمر میں انتقال ہوا، 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی حج پہ جا رہے ہیں، 57 برس گزر گئے اور آپ 12,000 کا قافلہ لے کر نکلے حج کے لیے۔ تو اس زمانے کی جو سڑک تھی وہ تھی مدینہ سے ملل، ملل سے روحا، روحا سے اثایا، اثایا سے عرج، عرج سے ابوا، ابوا سے عصفان، عصفان سے مر الزہران، اور مر الزہران سے مکہ۔ یہ سڑک بتائی ہے میں نے آپ کو، اب میرے نبی کے زمانے کی سڑک یہ مختصر ہے 200-250 کلومیٹر، یہ انہوں نے لمبے چکر کاٹ کے سڑک بنائی ہے تو 450 کلومیٹر بنی ہے، فاصلہ اتنا نہیں، یہ بیچ میں سے قافلے چلتے تھے۔ ابوا ایک وادی ہے، وادی کھلی وادی ہے، وہاں ایک بستی، اب تو وہ قصبہ بن چکا ہے، چھوٹا سا شہر بن چکا ہے۔ 57 سال گزر چکے ہیں، 12,000 کے قافلے کے ساتھ اب ملل پہنچے، ذوالحلیفہ۔ وہاں تو اللہ کا حکم تھا قیام کرو، اس لیے قیام کیا، ورنہ قافلے نکل کر ملل آتے تھے۔ پھر ملل پہنچے تو قافلہ بڑھ گیا، روحا پہنچے اور بڑھ گیا۔ روحا میں ایک کنواں ہے جہاں آپ نے قیام کیا اور وہاں رات گزاری، ایک کنویں کے ساتھ خیمہ لگایا گیا، اس کنویں کا 70 نبیوں نے پانی پیا ہوا ہے وہاں سے حج کے لیے آنے جانے کے لیے، کہ بنو اسرائیل کے نبی بھی حج مکہ میں کرتے تھے، حج مکہ میں کرتے تھے۔ نماز پڑھنے کا قبلہ تھا فلسطین بیت المقدس، لیکن حج کرنے کے لیے وہ بھی مکہ ہی آتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ جب جوفا ایک جگہ تھی وہاں سے گزرے، کہنے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا جی جوفا۔ تو آپ نے کہا میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں، احرام باندھا ہوا ہے اور کانوں میں انگلیاں دے کے لبیک اللہم لبیک کا نغمہ گاتے جا رہے ہیں۔ تو جب آپ ابوا پہنچے ہیں تو یہ قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا ہے۔ اس قافلے کے لیے ابوا کی بستی میں انتظام ہو چکا ہے کہ یہ قافلہ ابوا میں جا کے خیمہ زن ہوگا، لیکن آپ چلتے چلتے جب ماں کی قبر کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے حکم دیا ادھر ہی خیمے لگا دو، اور وہ جو جگہ ہے جہاں میرے نبی کی ماں کی قبر ہے
وہاں تو 70 آدمی نہیں بیٹھ سکتے، 70,000 کو حکم دیا جا رہا ہے یہیں خیمے لگاؤ. کہ سن 2000 میں حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈنے نکلا اور میرے اللہ نے مجھے وہاں تک پہنچایا. عمرے کا عنوان تھا اور مکے میں ایک عرب سے بات کی، مجھے اپنی گاڑی دو. اس نے ایک بہت بڑا ٹرک نما جیپ مجھے دے دی. کہ مجھے اتنا تو پتا تھا کہ وہ جنگل میں ہے، پہاڑوں میں ہے، راستہ نہیں ہے، جیپ موٹر عام وہاں نہیں جا سکتا، تو ایک بڑی جیپ اس نے مجھے دی. تو ہم 4-5 ساتھی مکہ سے نکلے، سیدھے ابوا پہنچے. عصر کی ابتدا تھی. تو وہاں ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں حضرت آمنہ کی قبر ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ جس سے پوچھا ہو کہ جی معلوم ہے. ہم کہ جی آپ ہمیں ذرا رہبری فرما دیں. کہ نہیں جی ہم رہبری نہیں کر سکتے، ادھر پولیس ہے، پکڑ لیتے. اوہو، مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یا اللہ، میرا تو یہ سارا سفر اس ایک مقصد کے لیے تھا، اور میں منزل جیسے پیاسا کنویں پہ پہنچ کے پی نہ سکے، چشمے پہ پہنچ کے پی نہ سکے تو اس کی کیا حالت ہوگی. میری یہ حالت. ہم نے گاڑی موڑی، ایک پیٹرول پمپ آیا. میں نے کہا یار یہاں کھڑی کر دو. غم کی وجہ سے نا، صدمے کی وجہ سے آگے چلا نہیں جا رہا. میں نے کہا ادھر گاڑی کھڑی کر دو. میں نے کھڑی کر دی. اب میں بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا کہ یا اللہ، میری تو بڑی تمنا تھی. وہ کائنات کی ماں ہے، محمد بن عبداللہ کی نانی، وہ کائنات کی ماں ہے، وہ میری ماں ہے. میں قبر پہ جانا چاہتا ہوں، کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی. ایک گاڑی آ کے پیٹرول پمپ پہ رکی، جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں نے ایک ساتھی سے کہا، اس کا نام سعید تھا. میں نے کہا یار اس آدمی سے پوچھو کہ اس کو پتا ہے. وہ بھی وہیں ابوا سے نکلا تھا. تو وہ اس کے پاس گئے، کہنے لگے بھائی صاحب آپ کو حضرت آمنہ کی قبر معلوم ہے؟ کہا جی معلوم ہے. کہا جی آپ ہمیں لے جا سکتے ہیں؟ کہا نہیں میں لے جا نہیں سکتا، ادھر پولیس ہوتی پکڑ لیتی. محبت کے آداب ہی نہیں جانتے. ایسی توحید کیا توحید جو بے ادب بنا دے، اور ایسی محبت کیا محبت جو قبروں پہ سجدے کروا دے. دونوں ہی ناجائز ہیں. توحید میں بے ادب ہو جانا بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، اور محبت میں قبروں پہ ہی سجدے کر لینا یہ بھی میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. محبت کے سبق نہیں پڑھے ہوئے نا، خشک فقہ پڑھی ہے، محبت نہیں پڑھی. وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا إِذَا مِتُّ قَبْلَهَا وَقَامَ عَلَىٰ قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ كَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِّنَ الْعَيْنِ صَافِحُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَّةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِي جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ لَسَلَّمْتُ تَسْلِيمَ الْبَشَاشَةِ أَوْ زَقَا إِلَيْهَا صَدًا مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ صَائِحُ. یہ ایک آدمی ایک عورت کا عاشق ہوا تھا، اور ایسے درد بھرے اشعار ہیں کہ میں اب سناتا ہوا اندر سے رو رہا ہوں. محبت ایک اور چیز، اور یہی محبت جب اللہ اس کے رسول سے ہو تو ٹھکانے پہ لگی نا، ٹھکانے پہ لگی. پھر اس کے تو اور آداب ہوتے ہیں. کہنے لگا جی میری معذرت، میں نہیں لے جا سکتا. پتہ نہیں میری کوئی وہ قبولیت کا وقت تھا جو میں اللہ کے سامنے عاجزی کر رہا تھا. اس کو کیا خیال آیا، وہ کہنے لگا تمہارا نام کیا ہے؟ لو بھلا یہ کوئی تک ہے پوچھنے کا؟ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ کہا جی میرا نام سعید ہے. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام سلمان ہے. کہا اس کا کیا نام ہے؟ کہا جی اس کا نام افضل ہے. میں گاڑی میں بیٹھا تھا. کہنے لگا وہ اس کا کیا نام ہے؟ ان کا جی اس کا نام طارق جمیل ہے. تو وہ کہنے لگا یہ وہی طارق جمیل ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ کہاں جی وہی طارق جمیل ہے. وہ کہنے لگا اس کی کیسٹ تو ابھی میری گاڑی میں لگی، میں سن رہا ہوں. پاکستانی تھا. کہا انشاءاللہ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں اب پہ ویکھی جیسے. تو اس نے گاڑی وہیں لاک کر دی پیٹرول پمپ پر، اور ہمارے ساتھ جیپ پہ چڑھ گیا. 4 کلومیٹر ہم سیدھے چلے کہ 5، پھر سیدھے ہاتھ اس نے گاڑی کو اتارا پہاڑوں کے اندر، اور پھر ہمیں نہیں پتا وہ کدھر لے جا رہا ہے. اتنا پتا تھا کبھی یوں لڑکتے کبھی یوں لڑکتے، کبھی ادھر ٹکر کبھی ادھر ٹکر. تنگ راستوں سے گزار 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 گزار، ادھر شام ڈھل رہی، ادھر سورج پیلا پڑ رہا، ادھر پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف. جیسے یہ سائبان اونچا ہے، اتنی اونچائی کے، زیادہ اونچے نہیں، اتنی اونچائی کے پہاڑ سیاہ کالے چاروں طرف.
جنگل پہاڑ کا ویرانہ اور کانٹے دار جھاڑیاں جن کے کانٹے زیادہ پتے تھوڑے. پھر ایک جگہ تھوڑی سی جگہ آئی کھلی، اس نے وہاں ہمیں اترنے کو کہا. پھر ہمیں لے کے پیدل چلا، پھر پیدل چلایا، پھر پہاڑیوں کے اوپر چڑھا. پھر چڑھتے چڑھتے ایک پہاڑی کے اوپر ہم پہنچے تو اس کے اوپر ایک مربع شکل فرش قدرتی بنا ہوا تھا. ساری پہاڑیاں ایسے نوک سے نوک ملی ہوئی، کونے سے کونا ملا ہوا، لیکن اس پہاڑی کے اوپر جیسے یہ سٹیج کا فرش ہے ایسے کوئی 10 بائی 10 یا 15 بائی 15. وہ اس ہوش کو کوئی نہیں تھا کہ میں فاصلہ ناپوں. بھائی اتنا ہاتھ تھا کہ وہاں ایک کھلا ہموار جگہ تھی، اوپر چوٹی ہموار تھی اور اس کے اوپر وہ قبر تھی. سن 2000 میں وہاں انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. 14 صدی پیچھے یہاں میرے رب نے اپنی نبی کی ماں کو اٹھایا، صرف 25 سال کی عمر میں. چاروں طرف سناٹا، آگے ابوا تھا. یہ جو میں سفر کر کے آیا یہ 15 سے 16 کلومیٹر ہوگا، تو 16 کلومیٹر بعد اگر موت کا پیغام آتا تو وہاں آبادی تھی، لوگ سنبھالنے والے تھے. 4 دن پہلے یہ موت کا پیغام آتا تو مدینے میں ننہال تھے. ہاشم آپ کے پردادا کی بیوی اور آپ کے دادا عبد المطلب کی ماں سلمہ یہ مدینہ کی ہے، مدینہ بنو عبد الاشہل سے ہے، تو وہاں موجود ہیں رشتہ دار. یہ موت 6 دن بعد آتی، 7 دن بعد تو مکے پہنچ جاتے. وہاں سارا خاندان موجود ہے، وہاں سنبھالنے والے اس بچے کو موجود تھے. میں تمہیں بورے والا کی ٹھنڈی فضا میں اور چمکتی روشنیوں میں تمہیں وہ دکھ درد کیسے بتاؤں اور وہ ویرانی کیسے سمجھاؤں، وہ وحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف ڈیرا ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گم سم کھڑا 14 صدی پیچھے دیکھ رہا تھا کہ میری ماں، کائنات کی ماں 25 سال کی عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا، واللہ عالم. نشانیاں ماتھے پہ وسینہ، کروٹیں بدل نہیں ہیں، بولا نہیں جا رہا ہے. یہ چھوٹے بھائی سے سنا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں. اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتی، بولا نہیں جا رہا. پھر بجھتی شمع بھڑکی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا کل جدید کل حی میت وکل جدید بال. میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے، میرا وقت آ چکا ہے. اور اس میں کیا بات ہے، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا. ولد تو تہرا، سارا عالم پاک ہوگا تیری طفیل. اور شمع بجھی اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے رویا ہے. 6 سال کے بچے کو تصور میں لاؤ، جنگل میں ماں مری ہوئی ہو، اور یہ بچہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ والضحا کے چہرے والا، یہ واللیل کی زلفوں والا، فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانے والا، عسى ان یبعثک ربک مقام محمودہ، مقام محمود کو شرف بخشنے والا، رحمت للعالمین کا لقب پانے والا، شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ، سراج منیر مزمل مدثر طه یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت للعالمین. یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. یہ کون ہے جس کے اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حنیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ادی بن عوام
بن ناشد بن حزار بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيضي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناحف بن زاري بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعوذ بن فائج بن عابر بن عرفقشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے عالی نسب، سب سے عالی حسب، سب سے پاک خاندان، سب سے پوتر خون، سب سے اعلیٰ نسل. لقد جاءکم رسول من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم بھی پڑھتے ہیں، من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکے والو. من انفسکم، من انفسکم، اے مکے والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ، کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ، کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا عالی نسب تو دکھاؤ. یہ سب سے عالی نسب ہے امام شافعی، امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا، تا حال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد. وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہل بیت محمد سے محبت کرتا ہوں، مجھے آل رسول سے محبت. خود بھی اسی خاندان سے ہیں، بنو مطلب سے ہیں، تھوڑا سا اوپر ہاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں، مطلب کی اولاد ہیں، لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد مصطفیٰ سے ہاشم کو جاتے ہیں. محبت کیا کرو، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے. کیا گھر ہے، کیا گھر ہے، ہائے ہائے ہائے، اور کیا آزمائش ہے، اور کیا ابتلا ہے، اور کیا امتحان ہے. کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے. اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے، ام ایمن گئی ہوں گی، 16 کلومیٹر بلا کے لائی ہوں گی، قبر کھو دی گئی، اتارا گیا، نیچے اترے. ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب، معصوم بچہ غائب، بچہ نہیں ہے، کدھر گیا؟ اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز. ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لیٹا ہوا، ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لیٹا ہوا، ماں کی قبر کے اوپر. جب ام ایمن قریب گئی ہیں، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں. ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے یہ معصوم بچہ؟ یہ کہہ رہا اماں تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں گا. تو میں ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں گا. لیکن اس معصوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں. ستاون برس گزر چکے ہیں اور قافلہ ابوا کے جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی ڈیرے لگا دو. 70,000 آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں، اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے، کئی گھنٹے آنسو بہائے. 57 برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا. ہاں پھر کیا سبق سنایا، کیا سبق سنایا، کیا بتلایا؟ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے
مسلح پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا لبیک یا اماں۔ یہ اخلاق ہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے۔ تو اندر کی جو شمع جلتی ہے میرے بھائیو، وہ ہر شخص کی ذاتی محنت سے جلتی ہے، ذاتی محنت سے۔ اس لیے نبی ایک ایک آدمی کو تیار کرتا ہے، ایک ایک آدمی کو تیار کر۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے قوم کا لفظ ہے اور بعد میں انفس کا لفظ ہے۔ یہ ایک اللہ کے قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب فرد بگڑتے ہیں تو معاشرہ بگڑتا ہے، جب فرد بنتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے۔ جیسے ایک ایک اینٹ سے گھر بنتا ہے، اگر اینٹیں خراب ہیں تو گھر خراب بنے گا، اگر اینٹیں صحیح ہیں تو گھر صحیح بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو طاقت دے کر نہیں بھیجتا، فقیر بنا کے بھیجتا ہے کہ اگلا طاقت سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، پیسہ دے کر نہیں بھیجتا کہ اگلا پیسے سے متاثر ہو کر کلمہ نہ پڑھے، قربانی دے کر بھیجتا ہے، دلائل دے کر بھیجتا ہے، حقائق دے کر بھیجتا ہے، پھر وہ پیش کرتے ہیں، جس کا نصیب ہوتا ہے وہ لیتا ہے، اور جو نفس و شیطان کا غلام بنتا ہے وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے اللہ تعالیٰ نے جب ساری دنیا کے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کا ارادہ فرمایا تو مکے میں نبی بھیجا اور امت کو اس کے قائم مقام فرمایا۔ سب سے تھوڑا زمانہ دیا 23 سال 8156 دن، عمر سب سے تھوڑی دی 63 سال اور 4 دن۔ یہ 63 سال 4 دن انگریزی مہینے کے لحاظ سے نہیں، یہ محرم صفر قمری مہینوں کے لحاظ سے ہے، اور انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 61 سال 1 مہینہ اور 20 دن، 61 سال 1 مہینہ 20 دن، اور چاند کے لحاظ سے آپ کی عمر مبارک ہے 63 سال اور 4 دن۔ اتنے تھوڑے عرصے میں سارے عالم کے انسانوں تک پیغام پہنچانے کا نظام بنایا جا رہا ہے۔ تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا کیا؟ امت کو ساتھ کھڑا کیا ہے۔ 13 برس کی محنت ہوئی اور کوئی آدمی ایمان نہیں لایا سوائے 250 آدمیوں کے۔ تو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا، تو آپ 27 صفر شب جمعہ اور 13 ستمبر 622 عیسوی اور نبوت کا 13واں سال، نبوت کا 13واں سال ہے اور 14واں سال ہے نبوت کا، آپ نکلے ہیں گھر سے شب جمعہ 27 صفر اور 622 عیسوی 13 ستمبر ابوبکر صدیق کے ساتھ آپ غار ثور میں چھپے ہیں۔ 3 راتیں 2 دن آپ نے وہاں قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ ابوبکر اور عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن عریقط، یہ 4 آدمیوں کا قافلہ مدینے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا ہے کہ آپ مکہ چھوڑو مدینے جاؤ۔ آپ 23 ستمبر 622 کو آپ تشریف لے جاتے ہیں قباء کی بستی میں۔ 2 ہفتے آپ وہاں قیام فرماتے ہیں، مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے سے پہلے ہی مدینے میں اسلام پھیل چکا ہے، تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی آدمی مسلمان ہو چکا ہے۔ تو آپ جب 2 ہفتے مدینے میں قیام فرماتے ہیں، جمعہ کا دن زوال کے قریب آپ اپنی اونٹنی پہ تشریف فرماتے ہیں اور 500 انصار مدینہ کے ساتھ آپ مدینے کا سفر فرماتے ہیں۔ راستے میں بنو سالم کا محلہ آتا ہے، وہاں جمعہ کا وقت داخل ہوتا ہے، زوال کا ہوتا ہے، تو آپ وہاں جمعہ کی نماز ادا فرماتے ہیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد سارے سردار آگے قطار بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، بنو سالم، بنو مالک، بنو بیازا، بنو عبد الاشل، بنو نجار، بنی مالک، یہ سارے بنو عبد، یہ سارے یوں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کہہ رہا ہے یا رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور آپ فرما رہے ہیں یہ اونٹنی کو اللہ کا امر ہو چکا ہے، یہ جہاں میرے اللہ کا امر ہوگا یہ وہاں جا کے بیٹھ جائے گی۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد اس جمعے میں عبداللہ بن سلام آتے ہیں، بنو قینقاع، یہ بنو سالم کے ساتھ رہتے تھے، تو وہ آ کے سنتے ہیں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور یہ کون ہے، میں دیکھوں۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو چہرے سے نور نبوت نظر آیا، پھر آپ کا خطبہ سنا تو اس میں ایک جملہ تھا، اطعم الطعام وافشوا السلام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بالسلام۔ کھانے کھلاؤ، سلام پھیلاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو، لوگ سوئے ہوئے ہوں تم اٹھ کے اللہ کو یاد کرو،
تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کلمات کو سن کر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا یہ کلام نبی کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا، اس خوبصورت انداز میں، اس بلاغت کے ساتھ نبی کے سوا کوئی یہ کلام نہیں کہہ سکتا ہے۔ تو جب آپ مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز پڑھی جا چکی ہے، عورتوں کو خبر مل چکی ہے، بچوں کو خبر مل چکی ہے، مرد تو سارے پہنچے میں باہر، کچھ ضعیف لوگ ہیں جو مدینے میں ہیں، تو عورتیں چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھنے کے لیے کیسے ہیں، اور بچیاں بچے وہ باہر آ چکے ہیں جہاں سے وہ گھاٹی تھی جس سے چڑھ کر یوں نیچے اترتے تھے تو آگے مدینہ آتا تھا۔ یہ سمجھو یہ پہاڑی ہے، یہاں سے راستہ آتا ہے، آگے یہ وادی ہے، یہاں مدینہ ہے۔ ادھر سے اللہ کے نبی تشریف لائے اور آپ کی اونٹنی یوں پہاڑ کے اوپر نمودار ہوئی ہے، پھر آپ کا چہرہ مبارک سامنے آیا ہے۔ جو ہی آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو مدینے کی بچیوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا، کسی نے پڑھایا نہیں تھا، کسی استاد نے یاد نہیں کرایا تھا، جب اللہ کے نبی آئے تو تم نے یہ نظم پڑھنی ہے۔ یہ ان کی فطری فصاحت، فطری بلاغت اور فطری ان کا ادب تھا کہ ساری بچیوں کے منہ سے بے ساختہ بیک وقت نکلا طلع البدر علینا، وہ 14ویں کا چاند آ گیا، وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ طلع البدر علینا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ فی البدی اشعار تھے، کسی نے یاد نہیں کرائے تھے، کسی نے پٹی نہیں پڑھائی تھی، اپنے اندر کے ادب اور فصاحت کے ساتھ ان بچیوں نے کہا طلع البدر، وہ 14ویں کا چاند چڑھ آیا، ودا کی گھاٹی سے چڑھا ہے، ہم پہ شکر واجب ہو گیا ہے، آپ تشریف لائے ہیں، آپ نے ہمارے مدینہ کو، یہ بچیوں نے کہا جی تشرفت المدینہ، مدینے کا نام ہے یثرب، یثرب غم کی جگہ، غم کی جگہ کو کہتے ہیں یثرب۔ تو اللہ کے نبی کی عادت تھی جس نام کا مطلب صحیح نہیں ہوتا تھا اسے بدل دیا کرتے تھے، بدل دیتے۔ تو بچیوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے مدینہ کو، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، ویسے مدینہ شہر کو، مدینہ نام کوئی نہیں، مدینہ شہر کو کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے ہمارے شہر کو روشن کر دیا۔ یہ لفظ اللہ کے نبی کو پسند ہے، جی تشرفت المدینہ، تو آپ نے وہاں پہنچتے ہی اس کا نام یثرب سے ہٹا کر مدینہ رکھ دیا ان بچیوں کے اس خوبصورت کلمات پر اور اشعار پر۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا بک یا خیر داع۔ یہ آخری جو جملہ تھا اس میں یہ لفظ آیا تو اللہ کے نبی نے اسے پسند فرمایا اور یثرب کا نام مدینہ رکھ دیا۔ 10 سال آپ نے یہاں محنت فرمائی ہے، اس کے بعد آپ 12,000 حجاج کو لے کر آپ مکہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، اور 4 ذو الحج کو آپ مکہ پہنچتے ہیں تو 12,000 حجاج تقریباً 1 لاکھ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ پھر آپ 9 ذو الحج کو پہنچتے ہیں حج کے میدان میں تو یہ 1,25,000 24,000 میں تبدیل ہو چکے ہیں، اور عصر کے قریب یہ آیت آپ پر اترتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت آج اتر رہی ہے کہ میرے محبوب میں نے آج دین کو کامل کر دیا اور مکمل کر دیا اور اس کا نام میں نے اسلام رکھا ہے۔ اب قیامت تک کا یہ دستور حیات ہے، ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کو چھوڑ کر جو شخص زندگی گزارے گا وہ اللہ کے دربار میں مردود ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر 10 تاریخ کو آپ مینا کی طرف چلے ہیں، رات مزدلفہ کے قیام ہے، اور آپ نے فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور آپ بڑے شیطان کے پاس پہنچتے ہیں، اونٹنی سے اترتے ہیں تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر کے اوپر چادر تانتے ہیں، اور آپ 7 کنکر مارتے ہیں، اور پھر مجمع سارا وہیں اکٹھا ہو چکا ہے تو وہاں آپ 9 تاریخ کا خطبہ دوبارہ دہراتے ہیں ایک جملے کے اضافے کے ساتھ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ یہ جملہ 9 تاریخ کو نہیں ہے، یہ 10 تاریخ کو ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے بعد یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے اور ادھر میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، تو میرے بعد میری امانت، میرا دین یہ دنیا میں کون پھیلائے پہنچائے گا؟
تو یہ انتظام کیا جا رہا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں اور اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے کل والے تقریر سے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچانا تمہارے ذمے ہو گیا۔ عالم نہیں کہا کہ میرا پیغام عالم پہنچائیں، عامل نہیں کہا کہ میرا پیغام عمل کرنے والے پہنچائیں، عمل والے تبلیغ کریں، بے عمل تبلیغ نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں مشہور ہے کہ پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، اگر عمل نہیں کرتے تو تمہاری تبلیغ کا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ بھائیو، میرے نبی کا فرمان ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر میں نے کسی سے کہا کہ بیٹا حفظ کر لے اور وہ قرآن کا حافظ بن گیا اور میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کے حافظ بننے کا اجر ملے گا۔ میں نے کسی کو کہا کہ بھائی تہجد پڑھ، بڑے اجر کی چیز ہے، اور میں خود تہجد نہیں پڑھتا، اس کے تہجد پڑھنے کا مجھے اجر مل گیا، الدال علی الخیر کفاعلہ۔ یہ بات غلط ہے کہ عمل نہ ہو تو تبلیغ نہیں ہو سکتی ہے، عمل کے ساتھ بھی دعوت دینا ہے، عمل نہیں ہے پھر بھی تبلیغ کا کام کرنا ہے۔ اللہ کا نبی نے ایسا لفظ بولا ہے جس نے امت کے ہر فرد کو جکڑ لیا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، بتانے والے میرا پیغام آگے پہنچا دیں۔ الشاہد، بتانے والے، بتانے والے، عمل والے ہوں تو بہت سونے پہ سہاگا ہے، علم والے ہوں تو اور بھی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، لیکن علم نہیں ہے تو بھی بتا، علم ہے تو بھی بتا، عمل ہے پھر بھی بتا، عمل نہیں ہے پھر بھی بتا۔ کہ عالم کہاں، ہر دور میں عالم ہمیشہ تھوڑے، ہر دور میں عمل والے ہمیشہ تھوڑے، تو کیا تبلیغ کا کام سب سے چھٹی ہو جائے، سب کو معاف کر دیا جائے؟ کہ نہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے میرے محبوب کی امت، تم بڑی اعلیٰ بہترین امت ہو کہ تم میرے پیغام کو پہنچاتے ہو، بھلائیوں کو پھیلاتے ہو، برائیوں کو روکتے ہو، اور اس کا صلہ مجھ سے لیتے ہو۔ ایمان یہاں اخلاص کے معنی میں ہے کہ اس کا صلہ تم لوگوں سے واہ واہ کی شکل میں یا مال کی شکل میں یا شیرینی کی شکل میں یا تحفے تحائف کی شکل میں نہیں لیتے ہو، بلکہ اس کا صلہ تم صرف اللہ تعالیٰ سے لیتے ہو۔ اللہ نے اس امت کو یہ آج منصب دے رہا ہے، آج یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچاؤ۔ پھر آپ نے معمر بن، پھر آپ نے 100 اونٹ منگوائے جو آپ کے ساتھ تھے قربانی کے، اس میں سے 63 کو الگ کیا، پھر ان سے 5 کو الگ کیا، ان 5 میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا کیا گیا، آپ نے اس کو برچھا مارا، کھڑے کھڑے ذبح کیے، نحر، گردن میں ایسے یوں کر کے۔ تو جب وہ اونٹ گرا اور پچھلے 4 اونٹوں نے دیکھا کہ یہ اونٹ اللہ کے نبی کے ہاتھوں ذبح ہوا ہے، تو ان دونوں 4 اونٹوں میں نا رسہ کشی شروع ہو گئی۔ ہر اونٹ یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں آگے بڑھ کے پہلے ذبح ہو جاؤں، وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے کہ مجھے آگے جانے دو، مجھے آگے جانے دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور 1.25 لاکھ کا مجمع یہ منظر دیکھ رہا ہے کہ اونٹوں میں لڑائی ہو رہی ہے، ادھر گھسیٹ کے لانا پڑتا ہے، ادھر وہ خود آگے بھاگ رہے ہیں کہ مجھے ذبح ہونے دو، مجھے ذبح ہونے دو۔ آپ نے 63 اونٹ ذبح کر کے برچھا پھینک دیا اور علی سے کہا، علی اس کو اعلان کر دو کہ جو لے جانا چاہے لے جاؤ، اور ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی کاٹ کر دیگ چڑھا دو۔ اور اپنی بیویوں کی طرف سے آپ نے ایک گائے ذبح فرمائی۔ پھر آپ نے معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے، ایسے کر کے پاؤں کے بل ایسے بیٹھ گئے، اور فرمایا، معمر اب نبی کی گردن تیرے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں تو کیا کرے گا۔ یہ مہاجرین میں سے ہیں اور آپ کے نائی کا کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ، یہ تو معمر کے بھاگ جاگے کہ وہ نبی کی خدمت کے لیے مقرر ہو گیا، میری کیا ہستی اوقات ہے۔ تو اس وقت آپ کے بال بڑے لمبے لمبے بال تھے، تو آپ نے دائیں طرف کے بال سارے منڈوا کر، سامنے ابو طلحہ انصاری کھڑے تھے، ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیے، اور پھر بائیں طرف کے بال منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کر دی، کسی کو ملا کسی کو نہ ملا۔ اس کے بعد آپ نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے اور کھانا پکنے کا انتظار کیا۔ جب وہ کھانا پک گیا تو اس میں سے آپ نے شوربہ بھی پیا، گوشت بھی کھایا۔ پھر آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی کے پیچھے چڑھا کر آپ طواف کرنے گئے، زیارت۔ ابھی تک آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، تو لمبا سفر اس پہ ہو چکا تھا، تو اب طواف زیارت کے لیے آپ نے اپنی اونٹنی کو بدلا اور عزبا اونٹنی پر سوار ہوئے۔ عزبا وہ اونٹنی ہے آپ کی 4 اونٹنیاں تھیں، شہبا، عزبا، جدعا، قصوہ۔ آپ کی اونٹنی عزبا جس دن آپ کا انتقال ہوا تھا تو وہ ایک دم رونے لگی اور روتے 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 اس کی جان نکل گئی، مر گئی۔ اسے کیسے پتا چلا کہ آج اللہ کا نبی دنیا سے چلا گیا ہے؟ آپ کا ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا، یافور۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو وہ نے چیخنا شروع کر دی اور مدینے کی گلیوں میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے،
وہ چیخ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، آخر ایک کنویں میں جا کے چھلانگ لگائی اور جان کی بازی ہار گئے۔ اللہ اکبر۔ جس پر جانور قربان ہو اسے امت نے بھلا کے رکھ دیا ہے، سارا برے والا چھان برا ہی بن کے رہ گیا، اور اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کتابوں میں رہ گئی۔ آپ نے اپنی اونٹنی بدلی، عزوا، پھر طواف زیارت فرمایا، وہاں نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد اگلے دن دوبارہ یہ سنانے سے تھوڑا سا پیچھا میں نے پچھلا آپ کو سنایا ہے، اگلے دن یہ سورت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ قرآن کی آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی ہے، چند آیات ہیں، اور آخری قرآن کی آیت جس کے بعد کوئی قرآن نہیں اترا، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون، یہ قرآن کی آخری آیت اتری ہے۔ تو یہ آپ خیمے میں تشریف فرما تھے تو یہ آیت آئی، اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ تیرے جانے کا وقت آ چکا ہے، فسبح بحمد ربک واستغفر، تیاری کرو۔ تو آپ اس دن نکلے ایک دم اس آیت کے اترنے کے بعد، اس سورت کے اترنے کے بعد، اور آپ نے جمرات کی رمی فرمائی، پہلا اور دوسرا اور تیسرا، ہر جمرے کو رمی، ہر شیطان کو رمی کرنے کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف منہ فرما کے دعا مانگی آپ نے، اور یہ دعا اتنی دیر مانگی جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ، یہ کوئی پونے گھنٹے کی دعا آپ نے مانگی۔ پھر دوسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر کوئی پونے گھنٹے کی دعا مانگی، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارے، پھر مجمع آپ کے کچھ ساتھ تھا، کچھ خیموں میں تھا، تو آپ وہاں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اونٹنی کے ایسے نیچے کھڑے تھے، ایسے یہاں منہ کے نیچے، اور اونٹنی کا لعاب ابو بکر کے کندھے پر گر رہا تھا، یہاں یوں گر رہا تھا، انہوں نے ایسے اونٹنی کی نکیل کو پکڑا ہوا تھا۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، جو درد ہے اس جملے میں تمہیں بتا نہیں سکتا ہوں۔ اے ہائے، مرنے والا جب حسرت سے دیکھتا ہے اپنی اولاد کو تو وہ جو بولتا ہے وہ الفاظ نہیں ہوتے، وہ دوری دھار کا خنجر ہوتا ہے جو قلب و جگر کو چیر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کو نظر آ گیا تھا کہ میرے رب نے میرے روانہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، تو سامنے اپنا گلشن تیار ہے، جیسے مالی گلشن کو دیکھتا ہے جو چھوڑنا پڑ رہا ہو تو کیا اس کی حسرت ہوتی ہے۔ اس ایک جملے میں جو حسرتیں ہیں میں اس پر رو تو سکتا ہوں، میں اسے الفاظ میں نہیں لا سکتا۔ ایھا الناس عسى الا تلقوني بعد عامی ھذا، لوگو یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد تم مجھے دیکھ نہ پاؤ گے۔ اس 11 تاریخ کے خطبے میں اب جب مینا میں عرفات میں جب آپ کو کسی بات کی ضرورت پڑتی تھی تو ربیہ بن خلف یہ آپ کے قریب کھڑے تھے، تو آپ ان سے کہتے ربیعہ لوگوں سے کہو اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے، ان کی آواز بلند تھی تو کہتے لوگو اللہ کا رسول یہ فرما رہا ہے۔ لیکن آج جذبات اور جدائی کا غم اور جذبات اور محبت اور شفقت اور فراق اتنا کچھ اکٹھا ہو گیا تھا کہ جوش میں آپ کی آواز بلند ہوئی، اور کسی ترجمان اور کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 4 میل لمبی وادی ہے مینا کی، مزدلفہ کے ابتدا اور مینا کے آخری کنارے تک اللہ کے نبی کی آواز بغیر سپیکر کے جا رہی تھی، اور سننے والے جو سامنے کھڑے تھے وہ بھی ایسے سن رہے تھے جیسے آخری خیمے والا۔ خیموں میں بیٹھی عورتوں نے سنا، سارے آدمی تو ساتھ نہیں آئے تھے کنکر مارنے، کچھ ساتھ آ گئے تھے، کچھ خیموں میں تھے، عورتیں بھی، مرد بھی، بوڑھے بھی، تو آپ کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے جوش میں، جذبات میں، کہ مینا کے آخری کنارے تک اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک آپ کی آواز پھیل رہی تھی، اور اس میں آپ نے یہ جملہ 3 دفعہ دہرایا، فَلْيَبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو، میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ اور یہی 11 تاریخ کو آپ نے کہا، 10 کو نہیں یہ کہا، 9 کو نہیں کہا، 11 کو کہا، الا هل بلغت،
کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کی امانت کو پہنچا دیا؟ یہ 11 تاریخ کو کہ پتا ہے کہ بس اب جانا ہی ہے، تو پھر سب نے کہا بلغت الرسالہ وأديت الأمانة ونصحت الأمة، یا رسول اللہ ہم گواہ ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا، آپ نے امانت کو منتقل کر دیا، آپ نے اللہ کا پیغام پورا ہم تک منتقل کر دیا، اور آپ اپنی امت کی ہر بھلائی ہمیں بتا کے جا رہے ہیں۔ تو کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا، یہ کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ 11 تاریخ کو یہ تبلیغ کا کام امت کی طرف منتقل ہوا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جاؤ میرا پیغام آگے پہنچا دو۔ یہ تبلیغ کا کام کوئی تحریک نہیں، کوئی جماعت نہیں، یہ امت کا اصل کام ہے۔ جتنے دین کے کام ہیں تبلیغ کے سوا وہ طلبگاروں کے لیے ہیں، بے طلب کے لیے اس میں کوئی پیغام۔ ابھی ظہر کے وقت ایک شخص نے مجھ سے کہا وہ بہاڑی میں کہ میں اپنا بیٹا آپ کے مدرسے میں داخل کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بستر بچھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں داخل نہیں کر سکتا۔ دعوت ہے جس میں وسعت ہے سمندر کی طرح، جس میں اٹھان ہے بادلوں کی طرح، جس میں فیضان ہے بارش کے قطروں کی طرح، جو طلبگار پہ بھی برستا ہے، بے طلب پہ بھی برستا ہے۔ جو لڑکا میرے گورنمنٹ کالج لاہور میں تبلیغ کا کام کرتا تھا، نعیم الدین، اللہ اس کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اس کو بے عزت کر کے کمروں سے ہم نکالتے تھے، بے عزت کر کے، دھکے دے کر، خود میں نے یوں دھکا دے کے اسے کمرے سے نکالا۔ میں قربان جاؤں اس کے ظرف پر کہ وہ پھر بھی ملنے آ جاتا تھا اور پھر دعوت دیتا تھا۔ کوئی مولوی یہ کر سکتا ہے؟ کیا کام ہے، عجب کام ہے۔ کہ سبحان اللہ، کہ گالیاں دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ، دھکے دینے والے کے بھی پیچھے جاؤ۔ نیا میں تبلیغ میں تھا تو ایک جگہ ہماری جماعت تھی، تو عمومی گشت میں ایک آدمی نے ماں بہن کی گالیاں نکالی ہم سب کو، تو ہمارا امیر کہنے لگا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس بیچارے کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا ظرف، کسی دیندار کو اوئے کر دو تو تمہیں حشر دکھا دے گا کہ تو ہے کون مجھے اوئے کہنے والا۔ تو میرے بھائیو، 11 تاریخ کو یہ ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے، بڑے تزک و احتشام کے ساتھ، بڑی آن بان کے ساتھ، بڑی ٹھاٹھ باٹھ کے ساتھ، اور سامنے صدیق بھی ہے، اور سامنے وہ بھی ہے جس نے آج اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ساری زندگی پلٹ کے نہیں دیکھا۔ اس چھوٹے درجے کے صحابی سے لے کر صدیق، عثمان، علی، فاروق جیسے کھڑے ہوئے ہیں، اور سب کی طرف یہ پیغام منتقل ہو رہا ہے کہ میرے پیغام کو دنیا میں پہنچا دو۔ تو اس امانت کو اٹھایا ہے، اور 92 ہجری یعنی 82 سال کے اندر 11 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا دن آپ کا خاموشی سے گزرا ہے، 13 تاریخ کو آپ کنکر مارنے کے بعد وہاں سے رات آپ نے وادی ابتا میں آ کے قیام کیا ہے، اور تہجد کی نماز کے وقت آپ نے جا کر طواف زیارت فرمایا ہے، اور پھر فجر کی نماز آپ نے حرم میں ادا فرمائی ہے، اور سورہ والطور کی تلاوت فرمائی ہے، اور 14 کی صبح کو آپ مکہ سے نکلے ہیں، 8 دن کے بعد آپ مدینہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول کو
آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ 29 ربیع الاول کو 29 صفر، محرم صفر، یہ مہینہ 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کی نماز کے بعد جنت البقیع سے واپسی پر ایک جنازے کی شرکت میں آپ کو سر درد ہوتا ہے، گھر پہنچتے پہنچتے وہ بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، تو آپ فرماتے مجھے غسل دیا جائے۔ آپ کو غسل دیا گیا 7 کنووں کے پانی سے۔ اس کے بعد آپ نے پگڑی کو پٹی کی طرح باندھا، کس کے، سر میں درد تھا، اور علی و عباس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، مسجد بھری ہوئی ہے، آپ نے فرمایا لوگو میں ایک زمانہ تم میں گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو بے عزت کیا ہو، تو یہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا، یہاں میں حاضر ہوں، میرا مال، میری جان، میری آبرو، یہاں بدلہ لینا تو لے لو، آخرت میں میرے خلاف دعویٰ نہ کرنا۔ تو صحابہ مسجد میں چیخ چنگاڑا مچ گیا، لیکن آپ یہ مسلسل مطالبہ فرماتے رہے، اور ادھر سے مسلسل آہو بکا کی آواز تھی۔ پھر آپ ممبر سے اترے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، اور ممبر پر بیٹھ کر پھر آپ نے اپنے بات کو دہرایا کہ میں حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لینا ہے لے لو، کوئی مطالبہ ہے تو کر لو۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے، 3 روپے۔ تو آپ نے فرمایا کس بات کے دینے ہوں گے، پر کس بات کے ہیں؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل آیا تھا، تو آپ کے پاس تھے نہیں، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا، تو آپ کی جگہ میں نے دیے تھے۔ کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کہا فضل عباس کے بیٹے بڑے، فضل میرا قرضہ تمہارے ذمہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ جمعرات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ اٹھے اور پوچھا نماز ہو گئی؟ کہا جی آپ کا انتظار ہے۔ آپ اٹھنے لگے تو غش کھا کے گر گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تو آپ نے فرمایا نماز ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھنے لگے، پھر غش آ گیا، پھر بستر پر گر گئے، پھر تیسری دفعہ اٹھے، پھر فرمایا نماز ہو گئی؟ کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ آج نبی کے مصلی پر غیر نبی کھڑا ہونے والا ہے، دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے لگا ہے کہ نبی کی جگہ پر غیر نبی آنے والا ہے۔ غیر نبی تو ایویں نہیں آ سکتا، بغیر انتخاب کے نہیں آ سکتا۔ تو ابو بکر پچھلی صفوں میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے یوں سمجھا کہ نماز پڑھانی ہے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ اکبر، تو اللہ کے نبی چارپائی پہ لیٹے اٹھ کے بیٹھ گئے، اور اندر سے زور سے پکارا عمر کو پیچھے کرو اور ابو بکر کو آگے کرو۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو عمر کو نماز تڑوا کے پیچھے کیا گیا، اور ابو بکر صدیق کو آگے کیا گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی، اور جمعے کی 5 نمازیں پڑھائیں، اور ہفتے کی 5 نمازیں پڑھائیں، اور اتوار کی 5 نمازیں پڑھائیں 15، اور پیر کی فجر پڑھائی 16، اور جمعرات کی عشاء 17۔ ہفتے کے روز آپ ظہر کی نماز پر حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ابو بکر ایسے نماز پڑھا رہے ہیں، ادھر سے اللہ کے نبی کی آمد محسوس ہو گئی کہ آ رہے ہیں، تو ابو بکر یوں پیچھے ہٹنے لگے کہ اللہ کے نبی پڑھائیں اور میں پیچھے ہو جاؤں۔ تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ کھڑے رہو۔ تو ابو بکر کھڑے رہے، تو اللہ کے نبی آئے اور الٹی طرف ابو بکر کے یہاں ساتھ بیٹھ کر آپ نے ابو بکر کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھائی، اور یہ عملی طور پر اعلان کیا کہ میرے بعد میرا نائب ابو بکر ہے۔ آپ نے واضح کیوں نہیں کہا کہ میرے بعد ابو بکر ہے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اپنا نائب تو مقرر فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں زبان سے مقرر کر دوں اور تم اس کی نافرمانی کرو تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا، لہذا میں یوں نامزد نہیں کرتا، اللہ خود اسے نامزد کر لے گا جس کے لیے وہ طے کر چکا ہے۔ تو نمازوں کے ذریعے سے اشارہ ہو گیا کہ میرے بعد ابو بکر ہے۔ 12 ربیع الاول آ گئی، پیر کی صبح، 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری۔ فجر کی نماز کے لیے آپ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، حضرت انس پہلی صف میں، تو آپ نے ایسے کھڑکی کھولی یوں اور اپنی صحابہ کو ایک نظر دیکھا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی ہم سب یوں اللہ کے نبی کو دیکھ لگے، یہی بھول گئے کہ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ہم سب یوں اللہ کے رسول کو دیکھ رہے ہیں۔
ہائے ہائے کیا منظر ہوگا وہ. نظروں سے نظریں چار ہوئیں اور آپ نے پردہ گرا دیا. یہ آخری جھلک تھی امت کے لیے. اور پھر آگے کی روانگی ہو گئی ہے اور کوئی 10 سے 12 بجے کا وقت ہے کہ جبریل اندر آتا ہے. آ جانے کا انداز اداس غمگین سا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ پہنچ چکا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا آ جائے. حضرت عائشہ کے گھر میں آپ ہیں. آخری 7 دن آپ نے حضرت عائشہ کے گھر گزارے. آپ نے شادیاں تو کی لیکن عدل کا دامن نہیں چھوڑا کہ شادی کی اجازت پر عدل کے ساتھ اگر ظلم کرے گا تو بڑی سے بڑی تہجد نمازیں روزے حج زکات کرتا ہوا بھی جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. تو آپ روزانہ پوچھتے. حضرت عائشہ کے گھر سے بیماری شروع ہوئی اور اگلے دن گزرا حفصہ, اگلے دن گزرا ام حبیبہ, اگلے دن گزرا ام سلمہ, اگلے دن گزرا میمونہ. تو آپ روزانہ کہتے کل کس کی باری ہے, کل کس کی باری ہے. تو اس سے ساری امہات کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی عائشہ کے پاس ٹھہرنا چاہتے ہیں. تو جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے اور آپ نے فرمایا کل کس کی باری ہے, تو پھر ساری بیگمات جمع ہوئیں کہ یا رسول اللہ ہماری طرف سے اجازت ہے آپ عائشہ کے گھر میں قیام فرمائیں. تو آپ نے اپنے اختیار کو استعمال نہیں کیا, امت کو پیغام دیا کہ یوں عدل کیا جاتا ہے. تو پھر آپ حضرت علی اور عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے. پھر وہاں سے پھر اللہ کے پاس گئے ہیں, باہر نہیں نکلے ہیں. تو اس وقت جب ملک الموت آیا ہے تو آپ حضرت ام عائشہ کے سینے پر یوں سر رکھ کے یوں لٹے, نیم دراز تھے اس حالت میں. یہ گال حضرت عائشہ کے یہاں سینے پر یہاں رکھا ہوا تھا, یوں کرتے. اور حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, یوں بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں آپ کا سر سینے سے لگایا ہوا تھا. آئے کیا ماں ہے جس کی گود میں اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں پیشی دے, جس کا گھر اس کی آرام گاہ بنے, جس کے گھر میں روزانہ 70,000 فرشتہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھے سلام پڑھے, پھر شام کو نیا 70,000 آئے اور شام تک درود و سلام پڑھے. تو کیسا گھر ہوگا. تو ملک الموت اندر آ کر کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ. آج یہ پہلا موقع ہے ملک الموت نے کسی کو سلام کیا ہے. وہ کسی کو سلام نہیں کرتا, نہ آئندہ کرے گا, نہ پہلے کیا. تو کہنے لگا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا, بن پوچھے نہ جانا. اور یہ پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا, رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہ جی آپ کی بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا. تو آپ نے فرمایا اچھا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد حسن حسین کے ساتھ کیا کرے گا. حسین کو تو ان قریب ذبح کیا جانے والا ہے اور اس کا سر نیزے پہ چڑھنے والا ہے, اور میرا خاندان بوٹی بوٹی ہونے والا ہے, اس کا خون پانی کی طرح بہنے والا ہے, اس کو نیزوں پہ چڑھا کے پھرایا جانے والا ہے. تو جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری اولاد کے ساتھ کیا کرے گا. اولاد کو اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا. تھوڑی دیر پہلے ملک الموت کے آنے سے پہلے حضرت فاطمہ کو بلایا, پیار کیا, سینے سے لگایا, اس کے کان میں فرمایا میں جا رہا ہوں بیٹی میں جا رہا ہوں. تو رونے لگی. پھر ان کا کان اپنے پھر سینے پر سر رکھ کر کہا رو نہیں میرے بعد سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوگا. پھر حسن حسین کو بلایا, دونوں کو یوں لے لیے, ایک ادھر اس طرح, اور دونوں کو پیار کر رہے ہیں اور خاموش آنسو بہ رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں رو رہے ہیں, مسلسل رو رہے ہیں کہ آگے نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرح سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھے گا. واہ یا رسول اللہ کمال ہی کر دیا. پھر علی کو بلوایا اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کی کمر پہ سے ہاتھ پھیرتے رہے اور دعا دیتے رہے. پھر ان کو بھی رخصت کر دیا. اب آیا ہے میرے رب کا پیغام. تو جبریل سے کہہ رہے ہیں اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. یہ نہیں کہہ رہے اہل بیت کے ساتھ کیا کرے گا, کہ وہ اللہ کی تقدیر کے سپرد, جا پیغام جا میرا پیغام دے میرے رب کو, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. تو اللہ کا پیغام آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا, ساتھ دوں گا, میرا ان پہ سایہ رہے گا. تو آپ نے فرمایا الان قرت عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ اب مجھے اپنے پاس بلا لے. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم
اگر اللہ کا نبی یہ سوال نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر ہوتے، یا پتھروں میں دبا دیے جاتے، یا ہواؤں سے اڑا دیے جاتے، یا پانیوں سے بہا دیے جاتے، یا زمین میں دھسا دیے جاتے، یا آگ سے جلا دیے جاتے، یا صاعقہ برستی، یا بجلی کڑکتی، یا بادلوں سے آگ برستی اور ہم خس و خاشاک ہوتے یا راکھ ہوتے، جیسے اللہ نے پہلی قوموں کو کبھی بندر بنایا، کبھی خنزیر بنایا، کبھی پانیوں میں بہایا، کبھی ہواؤں سے اڑایا، کبھی زمین میں دھسایا، کبھی پتھروں کی بارش میں دبایا۔ میرے اور میرے رب کا کیا رشتہ ہے؟ بیچ میں محمد مصطفیٰ کے آنسو ہیں، فریادیں ہیں، آہ ہے، نالے ہیں، رات کا رونا دھونا ہے۔ ان کے آنسوؤں کو دیکھ کر میرے رب نے کہا اچھا تیری امت کے ساتھ وہ نہیں کروں گا جو پہلوں کے ساتھ کیا۔ اگر یہ اس وقت نہ ہوتا تو میں اور آپ بھی انسان نہ ہوتے، کوئی اور نسل شکل میں نظر آ رہے ہوتے۔ الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے اپنے پاس بلا لے، میرا کام ہو گیا۔ پھر جاتے وقت بھی امت کو ہی نصیحت فرمائی ہے، سارے دین کا خلاصہ دو باتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور آپس میں سلوک رکھنا، ماتحتوں سے سلوک رکھنا، غریبوں سے سلوک رکھنا، آپس کا سلوک نہ خراب کرنا۔ حجۃ الوداع کا سارا خطبہ اخلاق ہیں، اخلاق، نماز کا ذکر نہیں، روزے کا ذکر نہیں، تسبیحات کا ذکر نہیں، تلاوت کا ذکر نہیں، عبادات کا ذکر نہیں۔ عرفات کا اور مینا کے دونوں 10 کا 11 کا 9 کا یہ تینوں خطبوں ساری کتابوں سے ڈھونڈ کر جب میں نے اس کا خلاصہ نکالا ہے تو سارے کا سارا اخلاق پر ہے، عبادات پر نہیں ہے، اخلاق پر ہے کہ سب سے زیادہ یہ امت گھاٹا کھائے گی، اخلاق میں گھاٹا کھائے گی۔ اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، میرا آخری پیغام۔ بورے والے کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے، پاکستان کے 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5 یا 10 زیادہ 10 لگا لو، 100 میں 10 آدمی نمازی ہوں گے، مرد عورت میں، ورنہ چھوڑ گئے سب۔ اور اللہ کے محبوب کی آخری وصیت الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، یہ صرف ایک ایمانکم کی طرف نہیں، یہ پوری معاشرت کی طرف اشارہ ہے کہ آپس کے سلوک اور محبتوں کو باقی رکھنا، ایک دوسرے کی برداشت کرنا، اور خاص طور پر میری امت کے غریب، مسکین، مزدور، نوکر، ملازم، ملازمہ، گھر میں کام کرنے والیاں، کام کرنے والے، دفتر میں، کھیت میں، ان پر رحم کھانا، ان پر فرعون نہ بن جانا۔ اپنے ہاتھ سے ڈونگا چھوٹ کر ٹوٹ جائے تو عورت کہتی اوہ ڈونگا ٹوٹ گیا، اور نوکرانی کے ہاتھ سے پرچ بھی ٹوٹ جائے تو اس کو آخری حد تک پہنچا دیتی ہے کہ میرے اتنے قیمتی شرٹ کی پرچ تو نے توڑ دی۔ مالک کے اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے کہتا وہ گاڑی لگ گئی، اور ڈرائیور کے ہاتھوں خراش بھی آ جائے تو نہ اس کی ماں چھوڑتا ہے نہ بہن چھوڑتا ہے کہ تو اندھا تھا، تجھے نظر نہ آیا، تو نے میری نئی گاڑی کو خراش لگا دی۔ یہ خراش تو مٹ جائے گی، پر اس گالی دینے سے جو اس کے دل پر خراش لگی ہے، اسے اب 7 آسمان کا پانی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، نہ دھو سکتا ہے۔ اوہو میرے بھائیو، کیا کریں؟ جب علم غلط ہو جائے نا، عمل کی غلطی جلدی ٹھیک ہو جاتی، علم کی غلطی تباہ کر دیتی ہے۔ اور جب علم صرف روٹی کے لیے رہ جائے تو وہ علم شعور نہیں پیدا کرتا بلکہ پیٹ کی ہوس کو بڑھاتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کالج سکول ان کی تعلیم برائے شعور نہیں ہے، برائے روٹی ہے۔ اور دکھ درد کی بات یہ ہے کہ مدرسے میں جانے والا بھی وہ بھی روٹی کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے قرآن سے اللہ کی تلاش میں نہیں ہوتا، وہ بھی کہتا ہے کوئی نوکری مل جائے گی، کہیں ملازمت مل جائے گی، کہیں سکول ماسٹر لگ جاؤں گا، کسی دفتر میں چلا جاؤں گا، کوئی امام خطیب بن جاؤں گا۔ تو نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دریچے کھول سکا، نہ اس کا علم اس کے دماغ کے دروازوں پہ دستک دے سکا، تو سو گئی امت، علم ہی غلط ہو کے رہ گیا۔ علم کا موضوع روٹی نہیں ہے، علم کا موضوع شعور ہے، معرفت ہے، بیداری ہے۔ علم کی منزل غلط ہو گئی۔ تو میرے نبی نے
دنیا سے جاتے بھی دعوت ہی دیتا چلا گیا ہے، دعوت ہی دیتا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، جاتے جاتے بھی تبلیغ ہو رہی ہے، جاتے جاتے بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ مرتے مرتے بھی کرتے جاؤ، اللہ کا پیغام سناتے جاؤ۔ تو میرے بھائیو، امت یہ پیغام پہنچانا بھول گئی ہے۔ مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، یاد ہی نہیں ہے کہ دنیا میں پھرنا، پیغام ربانی کو لے کے در در صدا لگانا، گھر گھر نوائے وقت بن جانا۔ ہم ہیں نوائے وقت، اخبار نہیں ہے نوائے وقت، ہم ہیں صدائے زمانہ، ہم ہیں نوائے زمانہ، یہ امت ہے نوائے وقت کہ اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں پھرتے ہیں۔ کوئی گھر نہیں، کوئی در نہیں، جہاں زندگی کی شام ہوتی ہے وہیں مٹی کی چادر اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور کل حشر میں اللہ ان کو نبیوں کی شان کے ساتھ کھڑا فرمائے گا۔ علم غلط ہو گیا، روٹی، علم کا موضوع بھی کبھی روٹی رہا ہے، کبھی علم کا موضوع بھی نوکری رہا ہے۔ علم کا موضوع شعور ہوتا ہے، شعور ختم کہ درویشی بے عیاری ہے، سلطانی بے عیاری۔ یہ تبلیغ بھولا ہوا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں، پرانا ہے، لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام تو، یہ پرانا سبق ہے، کوئی نیا نہیں ہے۔ بیچ میں زمانہ ہوا، بھول گئے تو نظر آتا یہ کیا کام ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ وہی ہے جس کے لیے تم پیدا ہوئے تھے، یہ وہی ہے جس کے لیے تمہیں اللہ نے خیر امتن کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں ہوج تباکم کہا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتن وسطا فرمایا تھا، یہ وہی ہے جس کے لیے اللہ نے تمہیں لتکونوا شہداء علی الناس فرمایا تھا۔ یہ امت واسطہ ہے، واسطہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ساری تفسیروں میں اس کا ترجمہ ہے اعتدال والی امت، اعتدال، ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ لیکن وسطہ کا لفظ اپنے اندر ایک اور مطلب بھی رکھتا ہے، واسطہ، وسطہ بے معنی واسطہ، واسط، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو درمیان کی چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ۔ تو میں جبوتی میں بیان کر رہا تھا، جبوتی افریقہ کا ملک، اجتماع تھا، بیان کر رہا تھا، عرب بھی آئے تھے، ایک عرب عالم بھی موجود تھے وہاں، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے، اعتدال کی بجائے میں نے ترجمہ کیا ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے کہ تم جیسے نبی اللہ اور بندوں میں واسطہ ہوتے تھے اور بندوں کو اللہ کا پتہ بتاتے تھے، تو اے بورے والا کے ایمان والو اور اے ہند سندھ کے ایمان والو، اب تم نبیوں کے بعد امت واسطہ ہو، اب جو جیسے نبی واسطہ بنتے تھے اب ان کی جگہ تم میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہو۔ بیان کے بعد وہ عرب عالم میرے پاس آ گئے، کہنے گے یہ مطلب تو نے کہاں سے بیان کیا ہے؟ میں نے کہا اب یہ چھوڑو میں نے کہاں سے بیان کیا ہے، اب یہ بتاؤ کہ عربی زبان میں اس کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے کے گنجائش تو ہے اور بہت خوبصورت ہے، اور اعتدال کے مطلب سے یہ زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ قرآن ہے، اس میں احتیاط ضروری ہے، یہ قرآن ہے، کوئی اور شعر ہوتا، کوئی اور عربی عبارت ہوتی تو ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن ہے تو اس میں احتیاط ضروری ہے، اگر کسی تفسیر میں مل جائے تو بہت خوبصورت مطلب ہے کہ برے والے کے لوگ کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، برے والے کی عورتیں کیا ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندیوں کے درمیان واسطہ ہیں، یہ لوگوں کو اللہ کا پتہ بتاتے ہیں، یہ بندیاں اللہ کی بندیوں کو اللہ کا پتہ بتاتی۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا، میں واپس آیا، تفسیریں ڈھونڈنے لگا، ملا ہی نہیں، تو سب سے پرانی تفسیر طبری، سب سے پرانی تفسیر ہے طبری، وہ میں نے نکالی، کوئی 8-10 صفحے پر پھیلا ہوا ہے یہ مضمون، کہیں نہیں ملا، تو میرا دل ایسے نیچے جا رہا تھا، اوئے ہوئے یا اللہ کوئی سند دے دے، اگرچہ لفظ میں گنجائش موجود ہے، تو جب لفظ میں گنجائش ہو تو پھر وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، لیکن چونکہ میرا مقام ایسا نہیں ہے کہ میں ایک نئی چیز کہوں، پیچھے کسی نے کہی ہو تو پھر میری کمر سیدھی ہو جائے گی۔ تو جب بحث ختم ہو رہی تھی تو اس کے آخر میں امام طبری نے وسطہ کو بے معنی واسطہ لیا کہ ہم نے تمہیں امت واسطہ بنایا ہے۔ میں نے کتاب بند کرنے سے پہلے ہی، وہ قطر کے تھے، میں نے فون ملایا، میں نے کہا دکتور فوزی ابشر، دکتور فوزی
الحمدللہ کام بن گیا کہ کیا؟ میں نے کہا یہ تفسیر تبری میں لکھا ہوا ہے کہ واسطہ بے معنی واسطہ بھی ہے، کہ یہ امت اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے۔ یہ تبلیغ امت وسطہ کا حق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو روشنیاں دکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ کفر ایک اندھیرا ہے، شرک ایک اندھیرا ہے، دنیا طلبی ایک اندھیرا ہے، حرص و ہوس ایک اندھیرا ہے، ظلم و ستم ایک اندھیرا ہے، زنا شراب ایک اندھیرا ہے، ماں باپ کی نافرمانی اندھیرا ہے، سود جھوٹ اندھیرے ہیں، غفلت اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں میں ہم روشنیوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ یہ آیت کا مصداق ہے ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت، ہر ایمان والا مرد، ہر ایمان والی عورت، کہ ہر ایمان والے مرد عورت میں ایک شمع فروزاں ہے ایمان کی، جس کے اوپر دل ہے شفاف شیشے کی طرح چمکتا، جس میں اللہ کی کتاب کا، اللہ کے علم کا تیل ڈالا جاتا ہے، تو جسے رسول پاک کی اتباع سے جلایا جاتا ہے۔ جب یہ شمع فروزاں ہوتی ہیں تو جیسے سورج کے نکلنے سے کائنات کے اندھیرے چھٹتے ہیں، ایسے ہی جب ایمان والے مرد عورتوں کے دل روشن ہوتے ہیں تو دنیا کے انسانوں کے دلوں کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ تبلیغ اچھا کام ہے، کرو ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ایسی بات ہوتی تو ہمیں اب بڑی گنجائش ہے گھر بیٹھنے کی، پڑھنے کے بعد تو بڑے راستے نظر آ جاتے ہیں جان بچانے کے۔ پڑھنے کے بعد جنہوں نے قانون پڑھا ہوتا ہے وہ کیسے لوگوں کو الجھا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو کیسے بچا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے نکال لیتے ہیں کہ وہ قانون کی ہیرا پھیریاں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ نہیں ہے ہاں بھائی چنگا کام ہے کر لو تو کوئی گل نہیں، تو نہ کرو تو تامی کوئی گل نہیں، یہ ایسا کام نہیں ہے۔ اس پر میرے نبی کا سب کچھ لگ گیا، صحابہ کا سب کچھ لگ گیا، گھروں میں فاقے آ گئے، شہر بدر ہوئے، در بدر ہوئے، گھر سے بے گھر ہوئے، وطن سے بے وطن ہوئے۔ کائنات کو انہوں نے میرے بھائیو آخری کناروں تک وہ پہنچے، تو اس لیے کیوں پہنچے؟ بلوچستان جہاں آج بھی نہ روٹی ہے نہ پانی ہے، 11 ہجری میں پنجگور تک اسلام پہنچا، 18 ہجری میں قلات تک اسلام پہنچا، اور حضرت علی کے دور میں قلات سے لے کر سبی تک۔ آج بھی میں ابھی وہاں سے میرا چلہ چل رہا ہے، بلوچستان کا سفر کیا ہے، آج بھی انسان نظر نہیں آتے۔ تو آج سے 14 صدی پہلے وہاں کیا تھا جس کو فتح کرنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یہاں صحابہ پہنچے ہوں؟ کچھ لوگ رہتے تھے جھونپڑوں میں، یہ جہنم میں جانے سے بچ جائیں اس لیے ان تک لشکر اسلام پہنچے ہیں۔ عبد الرحمن بن سمرہ بلوچستان میں سو گئے، خزدار اور قلات کے بیچ ایک علاقہ تھا زہری، اس میں ان کی قبر بنی، وہیں ان کا انتقال ہوا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس علاقے کے گورنر تھے یہ۔ بھائیو یہ تو اس امت کا مقصد تھا، مقصد اسی کوئی بات نہیں، مستحب ہے، تبلیغ مستحب ہے۔ جب علماء سے سنتا ہوں تو میرا کلیجہ چر جاتا ہے، کیسے سمجھاؤں، کہاں سے الفاظ لاؤں جو دستک دے سکیں دل کے دریچوں پر۔ جو پھرے گا وہ سمجھے گا، جو پھرے گا وہ سمجھے گا۔ درد کو درد والا محسوس کرتا ہے، دوسرے کو کیا پتا کہ یہ کیوں تڑپ رہا ہے۔ وہ نبی کا جو درد نبوت تھا، جو درد نبوت کہ کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی گمراہ ہی کی موت نہ مرے، اس درد نے بے قرار کیا میرے نبی کو، صحابہ کو۔ تو تب تو وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپے، پارے کی طرح بے قرار ہوئے اور ہوا کی طرح پھیلے، اور جب تک زندگی نے وفا کی اور جہاں تک وہ جا سکتے تھے دنیا کا آباد حصہ لا الہ الا اللہ کی آواز سن چکا تھا۔ ہمارے ذمہ دستک دینا ہے، دل میں اتارنا ہمارے ذمہ نہیں۔ ذمہ کہا کرتا ہوں تشکیل ہمارے ذمہ نہیں، پہنچانا ہمارے ذمہ۔ یہ کتنے تبلیغ والے بے وقوفی میں کہتے ہیں بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے۔ بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، نہیں، دعوت دینا اصل ہے، تشکیل تو میرا اللہ کرتا ہے۔ میں کسی کو اٹھا سکتا ہوں؟ ہاں بھائی بیان اصل نہیں، میں 3 گھنٹے بیان کر کے بیٹھا ہوں،
تھک کے کمر میں درد ہے اور تشکیل والا کہتا ہے بھائی بیان اصل نہیں تشکیل اصل ہے، مجھے خامخواہ بٹھایا تھا 3 گھنٹے یہاں، دعوت اصل ہے، ہماری ذمہ دعوت دینا ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، میں تشکیل نہیں کر سکتا، میں دل نہیں پھیر سکتا۔ کیسے لڑ گئے قریش مکہ میرے نبی کے ساتھ، اللہ کا ارادہ نہیں ہوا، نہیں دل پھر سکے، ہاں میرے ذمہ صدا لگانا ہے، درد کے ساتھ، غم کے ساتھ، دکھ کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ مزاج اسلام ہے، یہ مزاج ایمان ہے کہ کسی کو گمراہی میں دیکھ کے تڑپ جاؤ، نفرت نہ کرو، نفرت نہ کرو۔ ہاں یہ اتنا آسان، درد نبوت ایک عمل ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی در بدر کبھی ان کے گھر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، وما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لعب ولہو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء۔ یہ تو قرآن کیسے خوبصورت انداز میں دنیا کی بے ثباتی کو کھولتا ہے۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اگر برے والے کے انسانوں تمہیں دنیا چاہیے، آؤ لے لو، یہ پڑی ہے لے لو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، جاؤ لے جاؤ۔ فرعون کو بھی دے دی تھی، قارون کو بھی دے دی تھی، کس چیز کو تم نے مطلب بنایا، کس چیز کو تم نے معراج بنایا، کس چیز کو تم نے منزل بنایا؟ اس ٹوٹ جانے والا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، یہ دھوکے کا گھر، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی عزت، اس کے جھنڈے، اس کی گاڑیاں، اس کی وزارتیں، اس کی صدارتیں، یہ کیا منزل ہے؟ جاؤ قبرستانوں میں دیکھو، بڑے بڑے شاہ سوار ایسے پیبند خاک ہو گئے کہ آج ان کی ہڈیوں کا چورا بھی نہیں ملتا۔ تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، ھذا بلاغ للناس۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا، قرآن اس کا نام نہیں، قرآن پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب، اگر قرآن کا کوئی نام رکھا جاتا تو یہ آیت قرآن کا نام ہے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے۔ اس سارے پیغام کا خلاصہ 2 باتیں ہیں جو میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے کہیں۔ ایک اللہ کا حق جس کا نام بندگی ہے، جس کا نام عبادت ہے، جس کا نام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، تسبیح ہے، تہجد ہے، صدقات ہے، بندگی، عبادت۔ ھذا بلاغ للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کو پیغام پہنچانا ہے۔ کس نے؟ تبلیغی جماعت نے؟ نہیں، کلمہ گو مومن مومنہ ہر مرد عورت نے پہنچانا۔ نماز صرف میرے ذمہ فرض ہے، روزہ صرف میرے اوپر فرض ہے یا ساری امت پر فرض ہے؟ جس رب نے نماز فرض کی، روزہ فرض کیا، اسی نے ختم نبوت کی وجہ سے دعوت کا کام میرے سر پہ ڈال دیا ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالی کی بتائی ہوئی زندگی کے پر چلنے والے ہی سکھ پاتے ہیں، اس کو چھوڑنے والے ہلاک ہو جاتے۔ مال و دولت، سیم و زر، جام و مینا، کچھ نہیں انہیں کام آتا۔ کوئی رنگ، کوئی روپ، کوئی گلشن، کوئی وادی، کوئی گلستان ان کے دل کے زخموں پہ مرہم نہیں رکھ سکتا۔ دل کا پھمبا، دل کے زخم کا مرہم صرف اللہ اس کے رسول کا تعلق ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت اور اس کی اطاعت ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہنچانا ہے،
ساری تعلیمات دو ہیں، دو ایک اللہ کا حق جس کا نام عبادت ہے، ایک بندوں کا حق جس کا نام اخلاق ہیں. ایک اللہ کا حق جو حقوق اللہ، ایک بندوں کا حق جو حقوق العباد. ایک بندگی حی علی الصلاۃ، دوڑو نماز کی طرف. سارا برے والا اذان پہ بند ہو جائے، عورتوں کے چولہے بند ہو جائیں اور مصلے آباد ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں، عدالتیں بند ہو جائیں اور اللہ کا گھر آباد ہو جائے. برے والی کی مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں اور شکایت کر رہی ہیں کہ یہاں نمازی ہیں ہی نہیں، برائے نام ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ڈبہ نما مسجدیں، یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہاں نمازی تھوڑے ہیں، بے نمازی زیادہ ہیں. اگر یہاں نمازی ہوتے تو مسجدیں اتنی چھوٹی ہوتی. یہ مسجدوں کا حجم بتا رہا ہے کہ غافلوں سے شہر آباد ہے، بیدار دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو میرے نبی کی تعلیم جو آگے پہنچانی ہے، دو ایک اللہ کا حق، وہ بندگی، وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ. یہ جان کا حق عبادت اور مال کا حق زکوٰۃ. اللہ کے نام پہ خرچ کرنا. اللہ کو بخیل سے نفرت ہے. ساری زندگی کا تہجد گزار ہو، سارے دن کا روزے دار ہو، اگر وہ بخیل ہے تو اللہ کا دوست نہیں بن سکتا. سخی شیطان کہتا ہے مجھے عبادت گزار سے ڈر نہیں لگتا، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سخی سے، چاہے فاسق کی کیوں نہ ہو، مجھے سخی سے ڈر لگتا ہے. سامری جس نے بچڑا بنایا اور بنو اسرائیل کو پوجا پہ لگایا اور 70,000 نے جس کو سجدہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں قتل کرو، فاقتلوہم، انہیں قتل کرو. جب انہیں قتل کیا گیا اور سامری پکڑا گیا تو میرا اللہ سفارشی بن گیا، موسیٰ سامری کو قتل نہ کرو، یہ اپنی موت آپ مر جائے گا. یا اللہ یہ کم وقت تو ذریعہ بنا ہے تو آپ کہہ رہے ہو میں اسے قتل نہ کروں، کیوں؟ کہا موسیٰ یہ سخی ہے کم وقت، اس کی سخاوت کی وجہ سے میرا اسے قتل کرنے کو جی نہیں ہے، یہ اپنی موت آپ پہ مر جائے گا. تو سخاوت ایک منافق کو قتل سے بچا گئی. منافق جو کافر سے بھی بڑا کافر ہوتا ہے، اس کی سخاوت اسے قتل سے بچا گئی. اگر ایمان والا مرد عورت سخی ہوگا تو اللہ کی کیا محبت اس کی طرف متوجہ ہوگی، کیا رحمتیں متوجہ ہوں گی. زکات دینے والا سخی نہیں ہوتا، بخیل بھی نہیں ہوتا. وہ اصحاب الاعراف ہوتا ہے کہ وہ زکات دینے سے بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا. عشر ادا کرنے سے ذمہ دار بخیلوں سے نکل جاتا ہے، سخیوں میں شامل نہیں ہوتا ہے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 2.5 روپے کو 3 کر دے، 2.25 کر دے. وہ سخیوں میں شامل ہوتا ہے جو 20 من کا 1 من پر 1 سیر بڑھا دے، 1 چھٹانک بڑھا دے، 1 پاؤ بڑھا دے تو سخیوں میں نام آ گیا. یہ پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو اللہ کے گھر تک لانا ہے. ہر کوئی مرد عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد عورت جس پہ زکات فرض ہے یا ذمہ دار جس پہ عشر فرض ہے وہ بخیل نہ ہو، وہ خرچ کرنے والا ہو. غربت کا زمانہ ہے، اللہ کے نام پہ خرچ کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے 82 دفعہ قرآن میں خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے. 10 دفعہ حکمن ہے آتوا الزکا، آتوا الزکا، آتوا الزکا، یہ 9 دفعہ ہے. آتین الزکا یہ 10ویں دفعہ ہے. عورتوں کو الگ کہا ہے زکات دو، مردوں کو الگ کہا ہے زکات دو. اور 72 دفعہ اس کے علاوہ اللہ نے مال لگانے کی ترغیب دی ہے کہ غریب بھی خرچ کرے، مالدار بھی خرچ کرے. زکات فرض ہے تو بھی خرچ کرے، نہیں فرض تو بھی اللہ کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ لوٹا کے واپس کرے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کوئی ہے قرضہ دینے والا اپنے رب کو، کوئی ہے اللہ کو قرضہ دینے والا. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی پاس بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ہم سے قرضہ مانگتا ہے، کیوں؟ وہ تو بڑا غنی ہے. کہ تمہیں نوازنے کے لیے، تمہیں عطا کرنے کے لیے، اس جہان میں نوازنے کے لیے. کہ اچھا یا رسول اللہ ہاتھ آگے بڑھائیں. تو آپ نے ہاتھ آگے کیا تو نے اپنا ہاتھ آگے رکھا. پھر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پر، میرا ایک باغ ہے جس میں 600 کھجوریں ہیں، میں ابھی اللہ کے نام پہ صدقہ کرتا ہوں اور اللہ کو قرضہ دیتا ہوں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا اور تو بھی سن
کم من عدخ رداها ودار فیاها لابد هداها، اور میں دیکھ رہا ہوں، تو نہیں دیکھ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے جنت میں بے شمار باغات لگ گئے اور بے شمار محل تیرے لیے تیار ہو گئے۔ خرچ کرنے کی عادت ڈالو، اللہ کے نام پر ڈھونڈو غریبوں کو، غریب رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جو تنگ دست ہیں اور ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لا یسالون الناس الحافا، یہ میرے اللہ کا حق ہے، یہ میرے اللہ کا حق ہے۔ بندگی، نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ اور ایمان یہ بنیاد ہیں، یہ پیغام پہنچانا ہے میں نے، آپ نے، پوری دنیا کے انسانوں نے۔